السلام علیکم۔ گلوبل سمودھ فلوٹیلا کی آخری کشتی میکینو نے اسرائیلی ناکہ بندی کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ غزہ کی عوام اپنے ساحل کے اوپر اس کشتی کو دیکھ پا رہے تھے۔ بعض لوگوں نے اس کشتی کی ویڈیو بھی بنائی۔ رپورٹس کے مطابق یہ کشتی غزہ سے صرف 9 میل کی دوری پر تھی۔ 52 جہازوں پر مشتمل اس قافلے کے اندر یہ کشتی سب سے پیچھے تھی، لیکن جب اسرائیلی نیوی نے تمام کشتیوں کو قابو میں کرنا شروع کیا تو یہ کشتی کامیابی کے ساتھ اسرائیلی نیوی کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئی اور غزہ کے ساحلوں تک جا پہنچی۔ سمودھ فلوٹیلا کے آرگنائزر کے مطابق اس میکینو کشتی کے اوپر دیگر ممالک کے لوگ سوار تھے، لیکن اس جہاز کا کیپٹن ایک ترکش آدمی تھا۔ اسرائیل کی جانب سے کہا گیا کہ غزہ کے علاقے کے اندر جنگ جاری ہے اور وہ کسی بھی کشتی کو غیر قانونی طریقے سے غزہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس قافلے کے کارکنوں کی گرفتاری کے بعد سب سے سخت اور شدید رد عمل کولمبیا کی گورنمنٹ کی طرف سے آیا۔ کولمبیا کے صدر گوستاوو پیٹرو نے کھلم کھلا اسرائیل کے خلاف اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل انسانی ہمدردی کے مشن کو دہشت گردی کے برابر نہیں کہہ سکتا۔ اسرائیل نے تمام بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔ کولمبیا کے صدر پیٹرو نے اقوام متحدہ کے اندر بھی اپنی تقریر پیش کی تھی، جس کو سن کر اسرائیل اور امریکہ کا صدر اٹھ کر چلے گئے تھے۔ کولمبیا کے صدر کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ جیسے ہی اسرائیل نے کولمبیا کے لوگوں کو گرفتار کیا تو کولمبیا نے تمام اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک چھوڑ جانے کا کہہ دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب سے بھی اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ کولمبیا کا یہ اقدام پوری دنیا کے میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، کیونکہ کولمبیا امریکہ کا ہمسایہ ممالک اور جنوبی امریکہ کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے اسرائیل کے خلاف اتنا سخت اقدام اپنایا ہے۔ فلوٹیلا پر اسرائیل کی اس کارروائی کے بعد پوری دنیا میں ایک بہت ہی شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایک جانب اسرائیل اس کارروائی کو اپنا سیکیورٹی آپریشن قرار دے رہا ہے، جبکہ دوسری طرف دنیا کے مختلف ممالک اور خطوں کے اندر احتجاج دیکھا گیا۔ سب سے پہلے اگر یورپ کی بات کریں تو اٹلی کے شہر میں ترکی کے اندر بھی ہزاروں لوگ عوامی مظاہرے میں شامل ہوئے اور اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے جمع ہو کر احتجاج کرنے لگے، جبکہ ترکی کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے تمام بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ دوسری جانب ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے بھی اسرائیل کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور انہوں نے کہا کہ اگر گرفتار شہریوں کو نہ چھوڑا گیا تو عالمی سطح پر مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح جنوبی افریقہ، لاطینی امریکہ اور دیگر دنیا کے ممالک نے اسرائیل کے اس اقدام کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ فلوٹیلا کے کارکنوں کو فوراً گرفتاری کے بعد، جن میں سینیٹر مشتاق احمد صاحب بھی شامل تھے، اور اس فلوٹیلا کی لیڈنگ کارکن گریٹا تھنبرگ کو بھی اشدود پورٹ پر منتقل کیا گیا۔ وہاں پر سب سے پہلے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوئی اور ان تمام لوگوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے۔ غیر ملکی ایکٹیوسٹ جن کا زیادہ تر تعلق یورپ سے ہے، ان کو ممکنہ طور پر ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ سیاسی شخصیات جیسا کہ سینیٹر مشتاق احمد کو زیادہ دیر حراست میں رکھا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا تعلق پاکستان کی سیاسی جماعت سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل ان کو زیادہ دیر حراست میں رکھ کر اپنا سیاسی دباؤ بڑھائے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق بعض کارکنوں کے اوپر اللیگل چارجز اور حماس کو سپورٹ کرنے کا الزام بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے اپنے میڈیا کو یہ آرڈر دیا ہے کہ وہ تمام کارکنوں کو میڈیا کے اوپر کسی بھی صورت میں نہ آنے دیں۔ ان کا تعلق میڈیا سے ہر طور پر منقطع کیا جانا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام ڈیولپمنٹ۔ جیسے ہی کوئی مزید اور لیٹسٹ اپڈیٹڈ نیوز آتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔